الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم 8 سبق پڑھ چکے ہیں اور آج سبق نمبر 9 شروع کرنا ہے، لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ ہمارا یہ ایک روٹین ہے ہماری کہ ہم پہلے سبق نمبر 8 کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ پچھلا سبق آپ کو ازبر ہو جائے۔ اور یہ جو آخری سبق ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 8، اس میں ہم نے 3 علامات پڑھی تھیں، 3 علامات، ٹھیک ہے؟ اور آج کی جو 3 علامات ہیں، آج بھی 3 علامات ہیں، اس سے ملتی جلتی علامات ہیں۔ تو اس لیے پہلے سبق نمبر 8 کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک علامت ہم نے پڑھی تھی ہما، اس کا ترجمہ تھا، ایک علامت ہم نے پڑھی تھی ہما، اس کا ترجمہ تھا ان دونوں، اور دوسری تھی کما، کما کا ترجمہ ہم نے کیا تم دونوں، اور تما اس کا بھی ترجمہ تم دونوں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ اس طرح یہ 3 علامات ہم نے پڑھی تھی۔ اب یہ 3 علامات جو ہیں یہ اسم کے ساتھ کیسے آتی ہیں اس کی مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اب ہم سبق نمبر 9 کی طرف آئیں گے۔ تو جو مثالیں سبق نمبر 9 میں ہیں، یعنی آج کی علامات کی، یہ کل والا جو سبق تھا، یعنی کل سے مراد ہوتا ہے کہ جو آخری سبق تھا اس کی جو علامات ہیں ان کے ساتھ ہم ملائیں گے تاکہ پچھلی بھی پریکٹس ہو جائے اور آج کے سبق کی بھی ہماری پریکٹس ہو جائے گی۔ تو سبق نمبر 9 میں بھی 3 علامات ہیں، اس میں سے ایک ہم، کم اور تم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو ہم ہے، ہم سب سے پہلی علامت، یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر الگ استعمال ہو تو عموماً ترجمہ وہ سب کرتے ہیں، وہ سب، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم جو ہے یہ الگ سے بھی استعمال ہوتی ہے، جب الگ سے استعمال ہوگی تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ سب۔ آگے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ سورہ البقرہ کی آیت، ہم فیہا خالدون، ہم یعنی وہ سب، فیہا اس میں رہیں گے، خالدون ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کی مثالیں ہیں تاکہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو آتا جائے۔ ہم وہ سب، فیہا اس میں رہیں گے، خالدون ہمیشہ، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں بھی ہم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب، وہ سب، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس سے پہلے ایک علامت ہم نے پڑھی تھی جو آخری سبق تھا، 8 نمبر سبق، وہ ہما تھا، پڑھا تھا ہم نے ہما۔ اب یہ ہم ہو گیا، ہما کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہ دو، ان دونوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا ان دونوں کا ترجمہ، اور یہ کیا ہے؟ وہ سب، یہ جمع ہو گیا۔ میں نے آخری کلاس میں یہ بتایا تھا کہ عربی زبان ایک ایسی واحد زبان ہے جس کے اندر واحد کا صیغہ ہوتا ہے ایک کے لیے، اور 2 کے لیے تثنیہ اسے کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ڈوئل کہتے ہیں، اور 2 سے زائد کے لیے جمع اسے کہتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان میں ہے۔ تو ہم نے گزشتہ جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے ڈوئل کا وہ پڑھا تھا صیغہ، یعنی تثنیہ کا صیغہ پڑھا تھا، وہ کیا تھا؟ ہما۔ آج ہم جمع کا پڑھ رہے ہیں، ہم، ہما سے ہم، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ چونکہ ہم لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر اس کو بامحاورہ پڑھتے ہیں تو اس کو آسانی کے لیے، جیسے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی یہ ایک بامحاورہ ترجمہ ہے، یعنی سمجھنے کے لیے، اس لیے میں دونوں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ وا کا مطلب اور ہوتا ہے، ہم کا مطلب وہ سب، لا نہیں، ینصرون مدد کیے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے اور مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم وہ سب، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ آگے ہے ہم لا یبصرون، وہ سب نہیں دیکھتے ہیں،
ٹھیک ہے، یبصرون وہ دیکھتے ہیں، ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے ہیں، لا کی وجہ سے نہیں میں ترجمہ ہو جاتا ہے، جیسے یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، ٹھیک ہے، یبصرون وہ دیکھتے ہیں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، اور ہم کا ترجمہ یہ تو ہم کر چکے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ سب، ٹھیک ہے، یہ کلر دیکھیں چینج ہو رہا ہے نا، ہم وہ نیچے لکھا ہوا ہے وہ سب۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم کیا، ہاں کہ اسم کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہے، یہ تو الگ پڑھا تھا نا کہ اگر الگ ہم ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب ہوتا ہے، لیکن اگر اسم کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر ترجمہ کیا ہے، اگر اسم کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ عموماً ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم سے ہم بھی استعمال ہو جاتا ہے، ہم سے ہم بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک ہم نے پڑھا تھا کہ دیکھیں یہ لام سے لی ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیکن بعض جگہ پہ ہم لام سے لا بھی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ وہی ہوتا ہے، حرف وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعض جگہ پہ ہم کہتے ہیں لہا بھی پڑھ لیتے ہیں، لہا، ٹھیک ہے، لہا، حالانکہ یہ لام کیا ہے، یہ وہ لام سے لی والا ہے، یعنی یہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ عربی زبان کی ایک خوبی ہے، آپ سمجھ لیں کہ جو لفظ یا جو حرف اگر زبان پہ ثقیل ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے آسانی سے ادا ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں حرف کیا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ کبھی ہم بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہم ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال، عمل کی جمع کیا ہے، اعمال، اعمالہم ان کے اعمال، تو یہ ہم کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں ان کے، صدورہم ان کے سینے، صدور قرآن مجید کا یہ بھی لفظ ہے، صدورہم ان کے سینے، صدرن یعنی اس کا واحد ہے۔ آگے کیا ہے، جلودہم ان کے چمڑے، جلود یہ جلد سے ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ، یہ تو ہم جب پڑھیں گے تب آپ کو بتاؤں گا، ویسے آپ کو بتانے کے لیے یہ جلد کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ماہر امراض جلد، یہ جلد کا ہے، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، جلود، عربی میں کیا کہتے ہیں، جلود، جلودہم ان کے چمڑے، قلوبہم ان کے دل، قلوبہم ان کے دل، اور یہ کس کی جمع ہے، قلوب، قلب، قلبن کی جمع کیا ہے، قلوب، قلب کسے کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں۔ ویسے ایک اور ساتھ بات بتا دیتا ہوں، قلب کا جو لفظ ہے اس کا جو یعنی لفظی معنی ہوتا ہے جس کو ہم لٹرل میننگ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے بدلنا، قلب بدل جانا، الٹ جانا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ایک لفظ نکلا ہے انقلاب، آپ نے سنا نا کہ انقلاب آ گیا، یعنی ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی، انقلاب اسے کہتے ہیں، یہ اسی سے ہے قلب، یعنی اس کا مادہ وہی ہے، قاف لام با، تو یہ جو دل ہے نا، دل یہ بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کسی ایک جگہ پہ نہیں رہتا، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، ٹھیک ہے، صحابی نے بھی کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، نام لے کے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ صحابی کا نام کیا تھا میرے خیال میں، حنظلہ، ہاں حنظلہ، کہ اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا وہ کیسے، وہ کہتے جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں ہماری دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں یا بازار میں جاتے ہیں ہماری دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، تو یہ دل کی کیفیت ہماری بدل دی، یعنی جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارے ایمان کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جب ہم دنیاوی معاملات میں چلے جاتے ہیں، گھر میں چلے گئے، بازار میں چلے گئے، پھر کیفیت مختلف ہو گئی، تو ان کو ڈر لگا، خوف لگا کہ کہیں یہ نفاق کی علامت تو نہیں ہے، تو قلب سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ قلب کا مطلب ہونا ہے بدلنا، تبدیل ہوتے رہنا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، دل کو، قلوبہم ان کے دل، اس کے بعد ہے وجوہہم، ٹھیک ہے، واو کی پیش کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، وجوہہم، بعض لوگ وجوہہم پڑھ دیتے ہیں، نہ واو کی پیش کے ساتھ اس کو، اس لیے تلفظ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے، وجوہہم ان کے چہرے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے، وجوہ،
تو یہ وجوہہم ان کے چہرے، اولادہم ان کی اولاد، قولہم ان کی بات، قولن بات کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اقوال زری، تو یہ وہی ہے قول، قولہم ان کی بات، باموالہم اپنے مالوں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کا ترجمہ ہم نے اپنے کر دیا ہم، یہ وہی لفظ ہے ہم، اب یہاں پہ ہم بھی استعمال ہو رہا ہے، میں نے بتایا تھا نا ہم بعض اوقات ہم بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ اصل میں ہم ہے لیکن زبان کی وہ ثقیل ہے، تو اس لیے اس کو، کیونکہ اس کو ہم پڑھیں گے اگر ہا کے اوپر پیش ہو تو کیسے پڑھا جائے گا، پڑھنے کی کوشش کریں، بِأَمْوَالِهِمْ ذرا مشکل ہے نا، بِأَمْوَالِهِمْ یہ پڑھنا ذرا آسان ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے۔ آگے ہم جو ہے اب افعال کے ساتھ، یہ تو تھا نا اسماء کے ساتھ، اسم کے آخر میں اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، اب اگر فعل کے آخر میں ہو تو اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، اگر فعل کے آخر میں استعمال ہو تو اس کا ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، پہچانتے ہیں، یہ غلطی ہے، لفظی غلطی، پہچانتے لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، نون اضافہ ہے، پے کے بعد نون، یہ ہے کے بعد نون نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ تھوڑی سی غلطی ہے۔ تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں، ہم کا ترجمہ انہیں کیا جا رہا ہے، اور تعریف کیا ہے، یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ اب ہم کا استعمال بتایا جا رہا ہے، تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں، ینفعہم وہ نفع دیتا ہے ان کو، ینفع کا ترجمہ وہ نفع دیتا ہے، اور ہم ان کو، یہ دیکھیں رنگ جو ہے وہ چینج ہوا ہے، ہم کا، ہم ان کو کہتے ہیں۔ آگے ہے تدعوہم تم پکارتے ہو انہیں، خذوہم تم پکڑو انہیں، خذو یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، خذو کا مطلب پکڑو، لیکن اس میں چونکہ حکم دیا جا رہا ہے نا، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، ویسے ہم گرامر نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن ویسے کوئی ایک آدھا لفظ آتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہچان کے لیے، ٹھیک ہے، پکڑو حکم دیا جا رہا ہے نا، تو یہ کون سا فعل ہوا، فعل امر، یعنی حکم والا ہے فعل، بس آپ یہ ذہن میں رکھیں فعل ہے، خذوہم تم پکڑو انہیں، ہم کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ آگے دیکھیں یضرہم وہ نقصان دیتا ہے ان کو، لا تعلمہم آپ نہیں جانتے انہیں، ہم انہیں، لا تعلمہم آپ نہیں جانتے انہیں، نعذبہم ہم عذاب دیں گے انہیں، نعذب، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، نعذب، یہ ویسے تو ہم نے یہ علامات کچھ پڑھی ہوئی ہیں، اگر میں آپ سے پوچھ بھی لوں گا تب انشاءاللہ آپ بتائیں گے، نعذب یہ فعل ہے اور ہم جو ہے یہ علامت ہم نے پڑھی، ہم کا ترجمہ کیا پڑھا ہم نے، انہیں، نعذبہم ہم عذاب دیں گے انہیں۔ ہم نے علامت پڑھی تھی کہ اگر شروع میں حمزہ، تا یا نون آ جائے، حمزہ کا کیا معنی کریں گے، تا کا کیا کریں گے، یا کا کیا کریں گے، اور نون کا کیا کریں گے، تو یہ وہی لفظ ہے، یہ نعذب ہے، یہ نون آ گیا شروع میں، نعذب کا ترجمہ ہم کیا کیا، ہم عذاب دیں گے، اور اگر حمزہ ہم لگا دیں، اعذب میں عذاب دوں گا، بالکل، اور اگر آ جائے تعذب تو عذاب، یعذب وہ عذاب دے گا، یہ علامات ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں، اس لیے ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ نعذبہم ہم عذاب دیں گے انہیں، ترکہم اس نے چھوڑ دیا انہیں، ترکہ اس نے چھوڑ دیا انہیں، منعہم اس نے منع کیا انہیں، تو یہ ہم یا ہم اب حروف کے ساتھ، پہلے ہم نے پڑھا اسماء کے ساتھ، بلکہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا بغیر کسی کے ساتھ اٹیچ ہوئے، الگ سے ہم، پھر ہم نے پڑھا کہ اسماء کے ساتھ، پھر افعال کے آخر میں اگر آئے تو تب کیا ترجمہ کریں گے۔ اب کیا پڑھ رہے ہیں کہ اگر حروف کے ساتھ آئے، یعنی حروف کے اگر ساتھ آئے تو پھر ترجمہ کیا کریں گے، ہم یا ہم اگر حروف کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ ان سب یا وہ سب کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بہم ان سب کے ساتھ، بعض عربی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، فیہم ان سب میں، ٹھیک ہے، فی کا ترجمہ میں ہوتا ہے اور ہم فیہم ان سب میں، منہم ان سب سے، من کا ترجمہ سے،
یعنی یہ جو حروف ہے نا ان کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سے. فی میں. بازر بی ساتھ. ٹھیک ہے، بازر بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے اور بھی معنی ہوتے ہیں. انہم بے شک وہ. ان کا ترجمہ ہم کہتے ہیں بے شک. بے شک ہم وہ، بے شک وہ سب. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں ایک اہم چیز ہے، یعنی ایک قاعدہ اسی میں ہے کہ اگر ہم کے بعد الف لام والا اسم ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ ہی یا وہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سن لے. یعنی ہم کے بعد اگر الف لام والا اسم آ جائے، الف لام. اور ویسے الف لام ہم نے پڑھا تھا، الف لام کس چیز کی علامت پڑھی تھی ہم نے؟ یہ اسم کی علامت پڑھی تھی. ٹھیک ہے، ایک اور علامت بھی پڑھی تھی، اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. یا شروع میں الف لام آ جائے یا آخر میں تنوین آ جائے. تنوین دو زیر دو زبر دو پیش کو کہا جاتا ہے. یعنی اگر تنوین آ جائے وہ بھی اسم ہوگا، اور اگر شروع میں الف لام آ جائے تو وہ بھی اسم ہوگا. تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے. اب اس کا ہم مثال دیتے ہیں کہ اس کے اوپر یعنی زور دے کر بات کرنے کا مفہوم کیسے ہوتا ہے، یا ترجمہ اس کا ہی یا وہی کیسے کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ اور وہ سب، ہم المفلحون اور وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہ جو ہی ترجمہ ہے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم کے بعد الف لام والا اسم آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ کہ اگر ہم کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو پھر ہم اس کا ترجمہ ہی یا وہی کرتے ہیں، اور وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مفلحون کہتے ہیں فلاح پانے والے. آگے ایک اور مثال دیکھ لیں. اولئک وہ سب، ہم المؤمنون وہی حقیقی، وہی مومن ہیں، حقاً حقیقی. ٹھیک ہے، اور وہ سب وہی حقیقی مومن ہیں. وہ سب وہی حقیقی مومن ہیں. اولئک وہ سب، ہم المؤمنون حقا وہی حقیقی مومن ہیں. اب یہ جو ہی اور وہی دونوں کا ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں، یعنی اپنی جو بات ہے یا ترجمہ ہے اس کے اندر زور کا معنی جو ہے مفہوم پایا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کے بعد الف لام والا جو ہے وہ اسم آ گیا ہے. اور بھی مثالیں ہیں، آگے دیکھتے جائیں. یہ مثالیں جو ہیں یہ اس کا ترجمہ بھی آپ یاد کیا کریں تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی آپ جو ہے یاد ہوتا جائے. اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہونے والے ہیں، جیسے اصحاب الجنہ، یہ قرآن مجید میں بیشتر مرتبہ آیا. اسی طرح ہم الفائزون، فائزون کا لفظ بھی کافی دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں. تو اصحاب الجنہ جنت والے. اصحاب کسے کہتے ہیں؟ صحابی. ٹھیک ہے، ساتھی. ساتھی اس کا معنی کیا ہوتا ہے اردو میں؟ ساتھی. صحابی رسول یعنی رسول کا ساتھی. تو اصحاب الجنہ جنت والے. ٹھیک ہے، ہم الفائزون ہی کامیاب ہیں. اصحاب الجنت ہم الفائزون جنت والے ہی کامیاب ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کامیابی جو ہے یہ وہی قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ وہی کامیاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی آیت کا مفہوم ہے کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار یہی ہے، یعنی جنت کا حصول وہ شخص کامیاب ہے. دنیاوی لحاظ سے ہم جیسے مرضی جتنا مرضی اس کو کامیاب سمجھتے رہیں، لیکن اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو یعنی نیک اعمال کر کے جنت میں داخل کر لے گا وہ اصل میں کامیاب ہوگا، خواہ وہ دنیا والے لوگ اس کو سمجھے ہی نہ کچھ. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نزدیک کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی کامیابی سے نوازے. اچھا، اس کے بعد ایک اور مثال ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور وہ سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ مثالیں ہیں یعنی ہم کے بعد اگر الف لام آ جائے. آگے ہے کم. ٹھیک ہے، پہلی علامت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ہم. دوسری علامت کیا ہے؟ کم. اور اس کی ہم نے تثنیہ کی علامت پڑھی تھی لاسٹ جو ہمارا یہ لیکچر تھا، وہ کیا تھا؟ کما. کما کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ تم دونوں. اور کم کا ترجمہ تم سب. ٹھیک ہے، بس تثنیہ تھا وہ، آج جمع ہے.
کم تھا وہ کما تھا، آج کم ہے۔ تو دیکھیں آسان ہے، یہ علامت اسم فعل اور حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ تو کم اسم کے ساتھ اگر آئے گی تو ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، اموالکم، تمہارے مال، ٹھیک ہے، تمہارے مال۔ جو ہم نے ہم پڑھا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ ہم لگاتے جائیں گے تو بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے اموالہم، ان کے اموال، اموالکم، تمہارے اعمال، سوری مال ہے، مال، اعمال نہیں ہے، اموال ہے، اموال، تمہارے مال۔ اور اس کے بعد اولادکم، تمہاری اولاد۔ پہلے ہم نے مثال کیا پڑھی تھی؟ اولادہم، ان کی اولاد، اور اولادکم، تمہاری اولاد۔ اس کے بعد امہاتکم، تمہاری مائیں، امہات، ماؤں کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امہات المؤمنین، مومنین کی مائیں کون ہیں؟ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، مومنین کی مائیں۔ تو یہ وہی لفظ امہاتکم، تمہاری مائیں۔ بناتکم، تمہاری بیٹیاں، بنتن کی جمع بنات، بنات بیٹیوں کو کہا جاتا ہے۔ بناتکم، تمہاری بیٹیاں۔ باموالکم، اپنے مالوں سے۔ انفسکم، تمہارے نفس، انفس نفس کو کہتے ہیں، جان، ہم عام استعمال اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انفسکم، تمہارے نفس۔ اخوانکم، تمہارے بھائی، ٹھیک ہے، اخوان، تمہارے بھائی۔ ازواجکم، تمہاری بیویاں، ازواج، ازواجکم، تمہاری بیویاں۔ ازواج کا واحد کیا ہوتا ہے؟ زوج۔ قرآن مجید میں زوج کا جو لفظ ہے وہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور خاوند کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، بیوی کے لیے بھی، خاوند کے لیے۔ لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں کہ زوجہ جو ہے وہ بیوی کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، خاوند کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی خاوند اور بیوی میں سے کسی ایک کو زوج کہا جاتا ہے۔ ازواجکم، تمہاری بیویاں۔ آگے کم فعل کے ساتھ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یہ تو اسماء کے ساتھ ہے نا، اسماء کے آخر میں۔ اگر فعل کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ عموماً تمہیں یا تم کو کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جعلکم، اس نے بنایا تمہیں۔ جعلہ، اس نے بنایا، کم، تمہیں۔ جعلکم، اس نے بنایا تمہیں۔ یہدیکم، وہ ہدایت دیتا ہے تم کو۔ یوصیکم، وہ وصیت کرتا ہے تمہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ینذرونکم، وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں۔ ینذرونا، ینذرونا، وہ سب ڈراتے ہیں کم، تمہیں۔ ہاں جی، کیا؟ ہاں، یہدیکم، وہ ہدایت دیتا ہے۔ ہاں، بامحاورہ ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ تم ہے، تم کو، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، اور جو محاورے میں ٹھیک ہے آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ یہدیکم، وہ ہدایت دیتا ہے تمہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ زیادہ اچھا اور سوٹیبل لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں یا تم کو۔ اچھا جی، اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ ینبئکم، وہ خبر دے گا تمہیں۔ ینبئ، وہ خبر دے گا، کم، تمہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا جی، نبی، وہ اسی سے ہے، نبأ، نبی۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کو بتاتا ہے، اور نبی جو ہے آگے امت کو پہنچاتا ہے، امت کو خبریں دیتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ یہ وہی ہے، ینبئ، وہ خبر دے گا، کم، تمہیں، وہ خبر دے گا تمہیں۔ یتوفاکم، وہ فوت کرے گا، کم، تمہیں۔ یتوفاکم، وہ فوت کرے گا تمہیں۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا، خلقہ، اس نے پیدا کیا، کم، تمہیں۔ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ رزقکم، اس نے رزق دیا تمہیں۔ تو یہ تمہیں کا معنی ہم کر رہے ہیں، افعال کے آخر میں ہو تو۔ اب ہے حروف کے ساتھ اگر ہو، یعنی حروف کے ساتھ بھی کم کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تم سب، ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، جیسے منکم، تم سب سے۔ من کا ترجمہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، سے، کم، تم سب، تم سب سے۔ لعلکم، تاکہ تم سب،
لعل تاکہ، کم تم سب، لعل جو ہے یہ بھی حرف ہوتا ہے، فیکم تم سب میں، انکم بے شک تم سب، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا انہم، ٹھیک ہے، اب کیا پڑھا انکم بے شک تم سب۔ تو اب تیسری علامت جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے تم، پہلی ہم پھر کم پھر تم۔ تم کا ترجمہ بھی عموماً وہی کیا جاتا ہے جو کہ کم کا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ فعل کے آخر میں اگر استعمال ہو، یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بس فعل کے ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے عموماً، اور اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں تم سب یا تم سب نے کیا جاتا ہے۔ مثال ہے ظلمتم، تم سب نے ظلم کیا، ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، آمنتم تم سب ایمان لائے، اور کسبتم تم سب نے کمایا، حسبتم تم سب نے گمان کیا، حسبتم تم سب نے گمان کیا، عملتم تم سب نے عمل کیا، رضیتم تم سب راضی ہوئے، کفرتم تم سب نے کفر کیا، تنازعتم تم سب نے جھگڑا کیا، تنازعتم تم سب نے جھگڑا کیا۔ اب ایک اور چیز جو یہاں پہ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انتم کے بعد الف لام والا اسم ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور ان دونوں کا ملا کر ترجمہ تم ہی کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر ہم کے بعد الف لام آ جائے تو اس میں ہی اور وہی کا معنی، یعنی اس میں بھی زور کا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر انتم کے بعد بھی الف لام والا اسم آ جائے تو اس میں بھی زور دے کر بات کرنے کا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور ترجمہ کیا جاتا ہے تم ہی۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب رہو گے، ان اگر، کنتم مؤمنین تم مومن بن جاؤ، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت ہے، دوبارہ سن لے اس کا ترجمہ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب رہو گے۔ اب یہ جو ہی ہے یہ کس کا ترجمہ کیا کہ انتم کے بعد الف لام والا اسم آ گیا، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اگر انتم کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہی، اس میں تاکید کا زور یعنی مفہوم وہ پایا جاتا ہے۔ تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن بن جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایمان جو ہے وہ شرط ہے غلبے کے لیے، اگر مومن ہے تو غالب ہے دنیا کے اوپر۔ یہ دنیاوی غلبے کی بھی بات ہو رہی ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دینا ہی دینا ہے، لیکن یہ دنیاوی غلبے کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے، اگر یعنی ایمان پختہ ہو جائے، جیسے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا، صحابہ کا تھا، بعد کے ادوار دیکھ لیں، بنو امیہ بنو عباس کے ادوار دیکھ لیں، مسلمان جو ہیں وہ غالب رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے پوری دنیا کے اوپر، ٹھیک ہے، ان کنتم مومن اگر تم مومن ہو، لیکن جیسے جیسے ایمان کی کمی آتی گئی ہے، ایمان کمزور ہوتا گیا ہے، تو ہمارا غلبہ جو ہے وہ بھی ختم ہوتا گیا، غلبہ جو ہے ختم ہوتا گیا۔ تو اس لیے یہ شرط ہے، اور یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو کہ قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان واو کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس صورت میں تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ سن لے، ویسے مثال دوں گے ساری بات واضح ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی تم ہے نا، تم آج ہم نے پڑھی ہے نا یہ علامت، وہ کہتا ہے کوئی اور علامت اگر اس کے ساتھ لگانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ علامت ایسے نہیں اٹیچ کر دیں گے ساتھ، نو، اس کو اٹیچ کرنے کے لیے درمیان میں کیا آئے گا، واو، واو آئے گا جزم والا، اس کے بغیر وہ اٹیچ ہی نہیں ہو سکتا نا، وہ مل نہیں سکتی کوئی علامت اس کے ساتھ، کیا لگائیں گے درمیان میں، واو۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس نے کہ اس صورت میں جو تم ہے نا، تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں، یہ بھی ساتھ اس نے بتا دیا ہے۔ ظاہر ہے اگر جزم والا جو حرف ہوتا ہے آگے کسی کے ساتھ ملے گا
تو اس کو پڑھنے کے لیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت دیں گے تو تبھی پڑھ سکیں گے۔ اب اس نے حرکت بتا دی، حرکت کیا آئے گی؟ پیش۔ آگے مثال پہ دیکھیں گے پھر آپ کو بالکل ساری سمجھ آ جائے گی۔ ہاں یہ دیکھیں مثال بڑے ہی وضاحت کے ساتھ سمجھائی ہے ایرو کے ساتھ۔ دیکھیں ایک لفظ تھا قتل تم، یہ ہم نے پڑھی ہوئی نا، تم ابھی علامت پڑھی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم کو لگانا ہے ہم نے، قتل تم ہم، یہ تو نہیں پڑھا جائے گا نا، یا پڑھنا مشکل ہے۔ عربی زبان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی نفیس زبان ہے، وہ بالکل ہلکی سی بھی ثقالت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ پڑھنا مشکل ہے، ایسے نہیں ہے۔ قتل تم اور ہم، یہ کیا ہوا؟ قتل تم ہم نہیں پڑھا جائے گا صحیح، اس لیے اس کو صحیح ادائیگی کرنے کے لیے اس کے درمیان میں کیا لگائیں گے؟ واو، واو جزم والا، اور جو تم کا میم ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ پیش۔ جزم کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ پیش آ جائے گی۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہم پڑھیں گے، قتلتموہم، یہ واو کی وجہ سے، قتلتموہم، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں قاتل الگ ہے لفظ، تم الگ ہے اور ہم الگ ہے، تم اور ہم کے درمیان میں کیا لے کر آئے؟ واو، تو کیا بن گیا؟ قتلتموہم، ٹھیک ہے، سمجھا گئی ہے۔ اب آگے ایک اور مثال بھی دیکھیں، ہاں اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، تم سب نے قتل کیا انہیں، قتل تم، اس کا ترجمہ کیا ہم نے، تم سب نے قتل کیا اور ہم انہیں، قتلتموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں۔ ایک اور مثال آگے دیکھیں، سألتم ہے اور ہن ہے، تم اور ہن، تم کے ساتھ آگے کون سی علامت مل رہی ہے؟ ہن۔ اب ان دونوں کو ملا کے پڑھنے کے لیے درمیان میں ایک واو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ واو لگانے سے پہلے جو تم ہے اس کا جو جزم ہے اس کو پیش میں تبدیل کر دیں گے۔ کیسے؟ یہ سامنے غور کریں، انشاءاللہ آسان ہے، کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی، بہت آسان ہے نا، لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے، اس لیے میں تھوڑا سا فکر مند ہوا کہ شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ دیکھیں یہ سامنے بالکل بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہوا ہے اس نے، سألتم ہے اور ہننا، اس کو ملانا ہے، ملانے کے لیے درمیان میں واو آ گیا، اور یہ پڑھنے کے لیے میم جو جزم والا تھا اس کے اوپر پیش آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ سألتم ہننا، سألتموہن، ٹھیک ہو گیا، سألتموہن۔ دیکھیں پڑھنا کتنا آسان ہو گیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا، سألتم، تم نے سوال کیا، ہننا، ان سب عورتوں سے، ہننا، ان سب عورتوں سے، اور سألتموہن، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا۔ آگے مثالیں جو ہیں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے۔ آگے دیکھیں تم ہے اور آخر میں نا، تم کے ساتھ نا جو علامت، اس کو ملایا ہم نے اور درمیان میں واو کا اضافہ کیا، تو یہ بن گیا جئتمون، جئتمون، تم سب آئے ہو ہمارے پاس، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، جئتم، تم آئے ہو، نا ہمارے پاس، جئتمون، تم سب آئے ہو ہمارے پاس۔ آگے دیکھیں ثقفتموہم، ثقفتم اور ہم، ثقفتم، ہم کے درمیان میں واو آ گیا تو اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے ثقفتموہم، تم سب پاؤ ان کو، تم سب پاؤ، ثقفتموہم، تم سب پاؤ ان کو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا، اس میں ہم نے 3 علامات پڑھی ہیں۔ پہلی علامت کیا تھی؟ ہم، پھر کیا پڑھا؟ کم، اور پھر کیا پڑھا؟ تم۔ تو یہ 3 علامات آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اب اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، خلاصے میں بھی وہ یہی چیزیں بتا رہا ہے، اور ہم، کم، تم۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے اگر الگ استعمال ہو تو ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ سب، اور اس کی بے شمار مثالیں بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد اگر اسم کے ساتھ ہو تو ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں اگر افعال کے ساتھ ہو، فعل کے آخر میں اگر ہم آ جائے، انہیں یا ان کو ترجمہ ہوتا ہے، حروف کے ساتھ آ جائے، ان سب یا وہ سب ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہم کے بعد اگر الف لام آ جائے تو بات میں زور دینے کا مفہوم آ جاتا ہے اس میں، اور ترجمہ ہی یا وہی کیا جاتا ہے۔ دوسری علامت ہم نے پڑھی ہے قوم،
اور کم جو ہے وہ بھی اسی طرح اسماء کے ساتھ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے آتا ہے، اور اگر فعل کے ساتھ آ جائے تمہیں یا تم کو ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حروف کے ساتھ آ جائے تو تم سب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے تیسری علامت جو آج ہم نے پڑھی ہے وہ تم پڑھی ہے، اور تم کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تم سب، یعنی یہ صرف افعال کے ساتھ آتی ہے، یعنی جو فعل ہوتے ہیں صرف ان کے ساتھ یہ علامت آتی ہے تم کی، اور اس میں ہم تم سب کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو چیز ہم نے اہم پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ انتم کے بعد جب الف لام والا اسم ہو تو بعد میں تاکید اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ تم کے ساتھ کوئی اور علامت اگر لگانی ہو تو اس کو ساتھ ملانے کے لیے درمیان میں واو جو ہے اس کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ ابھی ہم نے اس کی مثالیں دیکھی تھیں، تو یہ آج ہمارا سبق مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔